سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بر یہ آیت جسے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، یہ اس آیت تطہیر کہتے ہیں۔ یہ آیت جہاں عظمت جناب فاطمہ زہرا اور عظمت پنجتن پاک کا اظہار کر رہی ہے، وہیں یہ آیت جناب ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا اظہار بھی ہے۔ اصل میں جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے تعمیر کرتے کرتے وہ کچھ دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جناب ابراہیم و اسماعیل جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ درخواستیں پیش کی تھیں، دعائیں پیش کی تھیں، اور جانتے تھے کہ کریم کی بارگاہ ہے، جو مانگیں گے اس سے بڑھ کر ملے گا۔ اس لیے کہ کریم کی شان یہ نہیں ہوتی کہ جو مانگو اتنا ہی مل جائے، شان کریمی یہ ہے کہ سامنے والے نے جتنا مانگا اس سے بڑھا کے دیا جائے۔ اسی لیے ہم دعائے قنوت میں دعا کرتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، اے خدا ہمارے اعمال کو عدل کے ترازو میں مت تولنا، اس لیے کہ عدل کے ترازو میں تول سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تیرا فضل چاہتے ہیں، جتنا ہمیں ملنا چاہیے عدل کے لحاظ سے اس سے بڑھا کے ہم کو دے۔ تو دعا ہم بھی یہی مانگتے، وہ تو جناب ابراہیم تھے، انہیں معلوم تھا جو مانگیں گے اس سے زیادہ ملے گا۔ تو دیکھیے کیا مانگا جناب ابراہیم نے اور کیا ملا انہیں۔ تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو جب بلند کر رہے تھے تو ساتھ میں درخواست بھی پیش کر رہے تھے۔ تو پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی کہ ربنا و مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، پالنے والے ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھنا، اور قیامت تک جو ہماری اولاد ہے انہیں بھی اپنا مطیع و فرما بردار مسلمان بنا کے رکھنا۔ یعنی اپنی اولاد کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ مسلمان، میری اولاد مسلمان رہے، کافر نہ ہو جائے، مشرک نہ ہو جائے، منافق نہ ہو جائے، بلکہ میری اولاد کو مسلمان بنا کے رکھنا۔ یہ دعا جناب جبریل امین کے پاس آئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کی کہ تیرے خلیل نے، اس کو بند کر دیا پنکھے کو، ہمیں تو نقصان دے گا۔ ٹھیک ہے، موسم تو صحیح ہے، مرد صلوات پڑھنے پر محمد۔ تو جبریل امین نے بارگاہ الہی میں وہ درخواست پیش کی کہ خلیل، تیرے خلیل نے، رسول نے، نبی نے، خلیل خدا نے یہ درخواست دی ہے۔ تو ادھر سے حکم آیا کہ اسے فائل میں لگا دو، جب وقت آئے گا جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ اور بلند ہوئیں تو انہوں نے دوسری درخواست پیش کر دی، ایک دعا اور مانگ لی، ربنا افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے پالنے والے لوگوں کے رخ اس گھر کی طرف یا گھر والوں کی طرف موڑ دے، چہرے ادھر کو موڑ دے۔ جناب جبریل نے وہ درخواست بھی پیش کی بارگاہ الہی میں، ادھر سے حکم آیا کہ اسے بھی فائل میں رکھ دو، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک درخواست اور پیش کر دی جناب ابراہیم نے، جب خانہ کعبہ تقریباً تعمیر کی آخری منزلوں میں پہنچا تو ایک درخواست اور پیش کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ میری اولاد میں، انہی میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسے نبی کو بھیج دے کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور نفسوں کو پاکیزہ کرے۔ جناب ابراہیم کی یہ درخواست جب پہنچی تو پھر وہی حکم آیا، اسے فائل میں لگا دو، جب وقت آئے گا تب دیکھ لیا جائے گا۔
اور یہ ابراہیم نے جب درخواست یہ دعا مانگی تو اس کا جواب کب آیا؟ جب حضور آ گئے، یعنی تقریباً 2500 سال کے بعد۔ ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ادھر مغرب کی نماز پڑھی اور دعا مانگی اور صبح ہوتے ہوتے دعا قبول ہو جائے، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم شکوہ کرتے ہیں ہم نے تو مانگا تھا مگر ملا ہی نہیں، بلکہ شکوہ باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ ارے مولانا دیکھیے ہمارے محلے میں دیکھتے دیکھتے دیکھیے کتنے شاندار مکان انہوں نے خرید لیا، ہم پرانے مکان میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بیڈ روم ہے، اسی میں زندگی پوری اولاد کے ساتھ گزارنی پڑ رہی ہے۔ اور دیکھیے فلاں کے پاس دیکھیے کتنے اچھے اچھے مکان بنا لیے انہوں نے، زمین بھی خرید لیے، جائیداد بھی خرید لی، سونا چاندی بھی ہے، آرام دہ زندگی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اجی نماز پڑھنے والوں کو چھوڑ دیے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر اللہ ان کی سب سنتا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں۔ دیکھیے دعا ایک ایسا بہترین ہتھیار ہے جسے اللہ کے رسول نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے کہ جس کا پوری دنیا چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، سپر طاقت بھی اس ہتھیار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی ہتھیار بنے ہیں، دعا وہ ہتھیار ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی ہتھیار بنے ہیں ان کی رینج مقرر ہے، کوئی بھی آپ ہتھیار دیکھ لیں اس کی رینج مقرر نہ ہوگی تو ہتھیار ہی نہیں ہوگا وہ۔ اگر آپ کا پستول ہے تو معلوم ہے پستول خریدنے پہلے آپ کو معلوم، دکاندار بتا دے گا اتنی دوری تک مار کرے گا۔ اگر آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے، توپ ہے، کہا یہ اتنے کلومیٹر تک جائے گی، آپ کا ٹینک ہے، اس کا گولہ کتنی دور تک جائے گا یہ بھی معلوم ہے۔ آج سب سے بڑا ہتھیار میزائل ہے، تمام ملکوں کے پاس ہے۔ جو بھی ملک اس ہتھیار کو بناتا ہے وہ ہتھیار کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی رینج بتاتا ہے۔ ابھی ہندوستان نے ایک میزائل کا استعمال وہ کیا ہے، امتحان کیا ہے، 5000 کلومیٹر تک وہ جائے گا اور 5000 کلومیٹر تک جا کے مار کرے گا۔ امریکہ کے پاس 15000 کلومیٹر تک ہے، ان کے پاس اتنا میٹر ہے۔ ایران کے پاس بھی بہت دور تک مار کرنے والے ہتھیار ہیں۔ تو جو بھی ہتھیار دنیا کا کوئی بھی ملک بناتا ہے، چاہے وہ امریکہ کے پاس ہو یا روس کے پاس ہو یا ایران کے پاس ہو یا کسی بھی ملک کے پاس ہو، اس کی رینج مقرر ہے کہ اتنی دوری تک مار کرے گا۔ مگر عزیزو آپ کے پاس جو ہتھیار ہے اس کی رینج مقرر نہیں ہے۔ آپ اس دنیا سے استعمال کیجئے، وہ اس دنیا تک پہنچے گا، کوئی اس کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ تو آپ کے پاس اتنا بہترین ہتھیار ہے جس کے لیے رسول اللہ خدا نے کہا اپنے ہتھیار کی حفاظت کرو۔ پوچھا کون سا ہتھیار ہے وہ جس کا ہم حفاظت کریں؟ کہا دعا۔ نبی نے دوسری مرتبہ کہا کہ انبیاء کے چھوڑے ہوئے ترکے کی حفاظت کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور انبیاء کا ترکہ وہ کہاں ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، کس کی حفاظت کریں ہم؟ تو نبی نے کہا دعا، انبیاء کا چھوڑا ہوا ترکہ دعا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جس کی کوئی رینج، دنیا میں جتنے بھی ہتھیار سپر طاقتوں نے بنائے ہیں اس کی توڑ موجود ہے، بلکہ ہتھیار بعد میں بنتا ہے، پہلے اس کی توڑ سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے حکومت چاہے چوری کو روکنے کے کتنے ہی فارمولے استعمال کر لے، مگر وہ مشین سامنے آنے سے پہلے چور اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ حکومت چاہے کتنے ہی مطلب کہ وہ میٹر لگا لے، کچھ کر لے، جنہیں چوری کرنی ہے وہ چوری کر ہی لیتے ہیں۔ آٹو رکشہ میں، ٹیکسی میں کتنے ہی میٹر لگ جائے، کتنی حفاظت کر لے، مگر اس کے اندر ان کو جو کچھ کرنا وہ کر لیں گے۔ لہذا جتنے بھی ہتھیار بنے ہیں دنیا کے اندر ان کی توڑ اس سے پہلے موجود ہے، مگر آپ کے پاس جو ہتھیار ہے، ہتھیار یعنی دعا، اس کا توڑ آج تک دنیا نہیں بنا سکی۔ یعنی آپ جس وقت بھی اس کو استعمال کریں گے وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا، اسے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اسے کوئی توڑ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دوسروں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، قاری قرآن ہیں، سب کچھ ہے، نمازیں سب کے پابند ہیں، مگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہر ایک آدمی سوچتا ہے ان کی تو ساری دعائیں قبول ہو رہی مانگنے سے پہلے، اور ہم مانگتے ہیں تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، بلکہ خود آپ بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتے ہیں، اور جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں، اس کی آواز سننا
نہیں چاہتے. وہ آپ کے دروازے تک کسی ضرورت سے آ جائے تو اشارہ کریں گے گھر والوں کو جلدی سے دے دا کے رخصت کرو, اس کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آنے پائے. اور اگر جو آپ سے چاہنے والا ہے, آپ سے اس سے محبت کرتے ہیں, آپ اس سے پیار کرتے ہیں, اس کی آواز بار بار سننا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرق محسوس کر لیا. دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ کے سامنے بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے, وہ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ دوبارہ ان کی آواز سننا ہی نہیں چاہتا, لہذا فوراً دے دیتا ہے. اور جن کی محبت جن سے محبت کرتا ہے ان کی دعا جلدی قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے قبول نہیں کرتا ہے, اگر قبول کر لے گا تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے مانگیں گے؟ اللہ آپ کی آواز کو کیسے سنے گا؟ لہذا اللہ آپ کی دعا کو لیٹ کر دیتا ہے تاکہ آپ آواز دیتے رہیں, اسے پکارتے رہیں اور آپ کی پیاری آواز کو سنتا رہے. تو دعا کا قبول نہ ہونا دلیل ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اس لیے آپ کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے. نہیں, میں نے جملہ غلط استعمال کیا. قبول تو اسی وقت کر لیتا ہے جس وقت آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب کافروں کی دعا قبول کر لیتا تو آپ تو ان کے مسلمان ہیں, آپ تو شیعان حیدر کرار ہیں, آپ کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ تو دعا جیسے ہی آپ مانگتے ہیں بارگاہ الہی میں, جیسے میں نے کہا دعا کو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا پہنچ جاتی ہے, اللہ اسی وقت اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. ہاں, اظہار دعا میں, اظہار قبولیت دعا کے میں تاخیر ہوگی, اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ فائدہ مند نہیں ہے. لہذا قبول تو کر لیا اس نے دعا کو, لیکن اس قبولیت کا اظہار کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں نہ ہو, آپ کی جو آپ نے مانگا آپ کی اولاد کو مل جائے, آپ کو نہ ملے آپ کی اولاد کو مل جائے. ارے ذرا سوچو, جب ابراہیم خلیل خدا, اللہ کے رسول, نبی خدا, اولو العزم پیغمبر, صاحب شریعت نبی, انہوں نے دعائیں مانگی تو قبول تو ہو گئی تھی, مگر قبولیت کا اظہار ہوا 2500 سال کے بعد. تو جب ابراہیم کی دعا کی قبولیت 2500 سال کے بعد ہوتی ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. تو ایک تو دعا آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب دعا سب سے بڑا ہتھیار, قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کہا دعا مانگو, ہم سے مانگو, کسی سے مت مانگو, تو کم سے کم میں شیعان حیدر کرار سے یہ امید رکھتا ہوں کہ دعا جیسے ہتھیار جب تمہارے پاس ہے تو پریشانی کے وقت کسی ملا کے پاس تعویذ کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ تعویذ میں کوئی طاقت نہیں ہے, نہ آپ کی زندگی بدل سکتا تعویذ, کسی کا بھی تعویذ, تعویذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی کا بھی تعویذ نہ زندگی بدل سکتا ہے, نہ آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے, نہ آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے, نہ آپ کی عمر بڑھا سکتا ہے, نہ آپ کو سکون دے سکتا ہے. اور اگر تعویذ میں اتنا ہی اثر ہوتا تو 100 روپے کا تعویذ آپ کو دینے والا اپنی زندگی کیوں نہیں بدل دیتا؟ وہ تو خود ہی پریشان ہے, 100 روپے میں تعویذ دے رہا ہے تو اپنی زندگی تو بدل نہیں سکا, آپ کی زندگی کہاں سے بدل دے گا؟ اور شیعان حیدر کرار جب کسی ملا کے پاس تعویذ کے لیے جاتے ہیں تو توہین محبت علی کرتے ہیں. اس لیے کہ تمہاری ماں نے جب گود میں تمہیں لیا تھا اور لوریاں دی تھی, اسی وقت سب سے بڑا تعویذ تمہارے حوالے کیا تھا, یا علی. جب تم بولنا نہیں جانتے تھے, جب تم بولنا نہیں جانتے تھے, سمجھتے نہیں تھے, اس وقت ماں گود میں لے کے ذرا ٹھوکر لگی تو وہ کہتی تھی یا علی. ماں کا سکھایا ہوا یہ لفظ بڑھاپے تک یاد رہتا ہے. ٹھوکر لگتی ہے تو آپ بے اختیار کہتے ہیں یا نہیں کہتے یا علی؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ عجیب و غریب عقیدہ شیعوں کا. دوسرے کریں تو کریں, مگر اگر شیعہ جاتے ہیں تعویذ کے لیے تو مجھے عجیب و غریب اس لیے لگتا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ کیسے ہو گیا ہے کہ ٹھوکر لگ جائے تو کہتے ہیں یا علی, یعنی ہمارا پورا یقین ہے کہ ٹھوکر لگی علی ہمیں گرنے سے, اور اگر کاروبار گر جائے تو ملا کا تعویذ بتائے گا, یا علی نہیں بتائے گا. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. تو 2500 سال کے بعد جب جناب ابراہیم کی دعائیں قبول ہوئی یا قبولیت کا اظہار ہوا تو آپ نے دعا مانگو, اور صحیح مسلمان کی علامت یہ ہے کہ فوراً یقین کر لو کہ میری دعا قبول ہو گئی. اور اگر ذرا بھی شک اور شکوے کا لفظ زبان پر آ گیا تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید نے کہا ہمارے علاوہ تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا جو مانگو گے ہم سے, ہم تمہیں ضرور دیں گے.
تو یقین رکھو اللہ کا، اللہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو ہم نے جب بارگاہ الہی میں اپنی درخواست پیش کر دی ہے تو وہ قبول تو ہو گئی، لیکن اس کا اظہار کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کی مصلحت کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس وقت اگر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا تو اس کی اولاد بگڑ جائے گی، یا یہ خود بگڑ جائے گا، یا اس کا کاروبار خراب ہو جائے گا، یا یہ محلے میں اور بستی میں بدنام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ اس وقت روکے بھی قبول تو کر لیا ہے، لیکن اس کا اظہار کب ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ابراہیم خلیل خدا کی دعا کے قبولیت کا اظہار جب 2500 سال کے بعد ہوا ہے تو آپ کی دعا کی قبولیت کا اظہار بھی 100-200 سال کے بعد ہو تو تعجب کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے تو آیت تفسیر جسے میں نے سندامہ بیان کر دیا، یہ جناب ابراہیم کی 2500 سال پہلے مانگی ہوئی دعا کا قبولیت کا اظہار ہے۔ جناب ابراہیم نے کون سی دعائیں مانگی تھی؟ ایک دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ایک ایسا رسول بھیج دے میری اولاد میں جو آیتوں کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور نفسوں کو پاکیزہ بنا دے۔ 2500 سال کے بعد جب رحمت للعالمین کا زمانہ آیا تب اللہ نے جناب جبریل سے کہا جبریل وہ فائل تو نکالو جس میں ابراہیم کی درخواست نب تھی ہے، اور جبریل نے لا کے وہ فائل لگ دی، کہا پہلی درخواست پر وہ پہلی درخواست یہی نظر آئی تو انہوں نے پڑھا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ 3 چیزیں مانگی تھی جناب ابراہیم نے، ایسا نبی بھی ہے میری اولاد میں جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ دوسری بات مانگی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، اور تیسری بات مانگی کہ وہ آخر میں نفسوں کو پاکیزہ بنا دے۔ جیسے جناب ابراہیم جناب جبریل نے یہ درخواست جب رسول اللہ کے سامنے پیش کی، ادھر سے آواز آئی کہ اے جبریل اس کو لکھ دو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ابراہیم لکھو، اے جبریل اس کو لکھ دو کہ ایسا رسول بھیج رہا ہوں تمہاری امت میں جو ہماری آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا اور نفسوں کو پاکیزہ بھی کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ دیکھیے 3 ہی چیزیں جناب ابراہیم نے مانگی تھی، آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہوں، نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہوں۔ اور جواب میں جب قبول ہوئی دعا تو اللہ نے کیا کہا، ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی۔ تو جو مانگا تھا وہی تو دے دیا، جو مانگا تھا وہی تو دے دیا۔ تو یہ تو شان کریمی کے بالکل خلاف ہے۔ شان کریمی یہ ہے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو بڑھا کے دینا چاہیے۔ اللہ دینے والا ہے، خلیل خدا مانگنے والا ہے، تو 3 ہی چیزیں مانگی تھی، 3 ہی چیزیں دے دی، تو شان کریمی کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تو نے کہا وہی 3 چیزیں دیے، کہ نہیں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اگر ہم نے وہی 3 چیزیں جو مانگا تھا ویسا ہی دے دیا ہوتا تو یہ شان کریمی کے خلاف ہو جاتا۔ اب دیکھیے کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ جناب ابراہیم نے مانگا تھا ایسا نبی جو آیتوں کی تلاوت کرے، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اس کے بعد نفسوں کو پاکیزہ کرے۔ اللہ نے کہا میں ایسا نبی دے رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاکیزہ کرے گا، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ابراہیم نے مانگا تھا کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد نفسوں کو پاکیزہ کرنے والا چاہیے۔ اللہ نے کہا نہیں، نفسوں کو پاکیزہ پہلے کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں دے گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ دیکھیے جو زکیہم کا لفظ ادھر سے ادھر بڑھا کر کے شان کریمی کا اظہار ہو گیا۔ اگر وہی مانگا تھا ابراہیم نے وہی ملا ہوتا تو شان کریمی کے خلاف ہو جاتا۔ جو زکیہم کا لفظ ادھر رکھ دیا تو اور اللہ نے پکار کیا ابراہیم تم ایسا نبی چاہ رہے ہو جو کتاب و حکمت کی تعلیم پہلے دے اور نفسوں کو پاکیزہ بعد میں کرے؟ ہم ایسا نبی تمہاری اولاد میں دینے والے ہیں جو نفسوں کو پہلے پاکیزہ کر دے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں دے گا۔ اس کے بعد کہا دوسری درخواست نکالو، فائل میں سے دوسری درخواست نکلی ربنا افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میری اولاد یہ لوگوں کے رخ موڑ دے۔ کہ اس کے نیچے لکھ دو
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے ابراہیم تم ایسا نبی ایسی اولاد چاہ رہے ہو کہ روحوں کا روح ادھر مڑ جائے؟ نہیں، چہرہ موڑنے کی بات تم کر رہے ہو، ہم ایسا بھیجیں گے، ایسی اولاد تمہاری بنا دیں گے کہ دل جھکا دیں گے۔ تم چہرہ موڑنے کی بات کر رہے ہو، ان کے دلوں کو لوگوں کے دلوں پہ ان کی محبت کو واجب قرار دے کے دل جھکانے پر مجبور کر دیں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد تیسری درخواست نکلی، ربنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو مسلمان بندہ بنا دے۔ اور جیسے ہی جبریل نے درخواست پڑھی، کہا اس کے نیچے لکھ دو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے تم مسلمان اولاد چاہتے ہو، ہم اتنی پاکیزہ اولاد دیں گے، اتنی پاکیزہ اولاد دیں گے جو پاکیزہ ہونے کا حق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ تو یہ آیت جس پر نازل ہوئی، شان نزول یہ ہے کہ اللہ کا نبی جناب سیدہ کے گھر آیا اور آنے کے بعد کہا، اے فاطمہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا اپنی چادر تو لے آؤ۔ چادر لی اور چادر ہو کر نبی لیٹ گئے۔ اس کے بعد امام حسن آیا، انہوں نے پوچھا کہ اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہے تمہاری چادر کے نیچے تو ہے۔ انہوں نے جا کے سلام کیا، اجازت مانگی اور چادر کے نیچے چلے گئے۔ اس کے بعد امام حسین آئے، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا چادر کے نیچے تمہارے بھائی بھی ہیں، تمہارے نانا بھی ہیں، وہ بھی اجازت لے کے چلے گئے۔ پھر حضرت علی آئے، انہوں نے کہا کہ میں بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی خوشبو۔ کہا وہ بھی چادر کے نیچے، تمہارے دونوں بیٹے بھی ہیں، وہ بھی اجازت لے کے چادر کے اندر چلے گئے۔ اور آخر میں جناب فاطمہ بھی اسی چادر کے نیچے چلی گئیں۔ تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہی تو چادر ہے جس کے لیے نبی سے جناب فاطمہ نے خود فرمایا کہ جب دروازے کے اوپر ایک صحابی کو لے کر آئے اور کہا میں آنا چاہتا ہوں، کہا کہ بابا آپ کے ساتھ آپ کا صحابی ہے، میں گھر میں کیسے بلاؤں؟ کہا وہ نابینا ہے۔ کہا بابا میں تو نابینا نہیں ہوں، اور نہ آئے بابا میرے پاس جو چادر ہے وہ اتنی چھوٹی ہے، پیون لگتے لگتے وہ اتنی چھوٹی اور مختصر ہو گئی ہے کہ سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر چھپانے کی کوشش کرتی ہوں تو اتنی چھوٹی چادر کہ سر چھپاتی ہے فاطمہ تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپاتی ہے تو، اور وہ چادر میں رسول خدا آ گئے، کوئی بتائے کہ ان کا ہاتھ چادر کے باہر ہو، اور اسی چادر میں امام حسن بھی آ گئے، اسی چادر میں امام حسین بھی آ گئے، اسی چادر میں علی بھی آ گئے، اور جناب فاطمہ بھی آ گئی، اور کوئی جگہ کم محسوس نہیں ہوئی۔ کوئی بتا دے، کوئی تاریخ بتا دے کہ حضرت رسول خدا تو خیر اولڈی کیسے نہ کیسے امام حسن آئے تو ان کا آدھا حصہ اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ کوئی پڑھا ہے آج تک کسی حدیث سے کتنا ہر ایک کے گھر میں پڑھی جاتی ہے؟ کبھی آج تک سنا ہے؟ پانچوں آ گئے اور جگہ اور پوری چادر میں چادر پوری کافی ہو گئی، بالکل کمی نہیں ہوئی، اور کوئی باہر بھی نہیں رہا۔ تو آخر ایسا کیسے ہوا؟ ایک چادر کے اندر پانچوں پنجے تنے پاک آ گئے، اور کسی نے نہیں کہا کہ میری چادر جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے، سب آ گئے اس کے اندر۔ تو عزیزان گرامی یہ کیوں ہوا یہ کہ مادے کو جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، نور کو جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ابھی آپ یہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ 25 آدمی اور آ جائیں گے اس کے اندر، جب بالکل مل کے بیٹھیں گے تو 25 آدمی اور آ جائیں گے، اس کے بعد یہ پورا روم جو ہے بھر جائے گا، ہال جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی آنا چاہے گا تو بھائی آپ کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ، ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، جگہ پور ہو گئی، بھر گئی، اب کوئی آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، آپ روک دیں گے۔ اچھا تو جتنی جگہ ہوگی اتنے ہی لوگ آ پائیں گے، اس سے تو آ بھی نہیں سکتے۔ اچھا اس کے بعد آپ ایک بلب روشن کر دیجئے، پورے ہال کے اندر روشنی ہو گئی، کوئی کمی تو نہیں رہی۔ اس کے بعد ایک بلب 1000 واٹ کا اور لگا دیجئے، اور روشنی بڑھ جائے گی، ایک اور لگا دیجئے، 10 بلب روشن کر دیجئے، ہوتا نہیں۔ اچھا جب ایک بلب روشن کیا تھا اور پوری جگہ میں روشنی پھیل گئی تھی تو دوسرے بلب کو جو روشن کیا تو پھر جگہ کہاں سے آئی؟ تیسرا بلب روشن کیا تو اس کی وہ روشنی کیسے بڑھی؟ وہ اس جگہ کے اندر مختصر جگہ میں کیسے وہ ہوتا رہا؟ 10 بلب ہو گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا کہ بلب آپ روشن کرتے چلے گئے اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ روم کی جگہ کم ہے لہذا مت جلانا، اب جگہ نہیں ہے؟ کہا نہیں مولانا، مادے کو جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، نور کو جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلى محمد۔
دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن آئے کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے, نانا تو تھے ہی چادر کے نیچے. اب آئے امام حسین, انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, محمد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ ہاں ہے چادر کے نیچے. اس کے بعد آئے حضرت علی, ہوں گے وہ بھائی کی خوشبو, رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سب نے یہی کہا کہ محمد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب حسن آئے تھے تو سوال بالکل صحیح تھا کہ نانا ہی تھے چادر کے نیچے, لیکن جب حسین آئے تو کہنا چاہیے تھا کہ بھیا حسن اور نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب حضرت علی آئے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حسن, حسین اور نانا اور بھیا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سب یہی کیوں کہتے رہے کہ ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں عدد بدل رہے تھے, ماہیت سب کی ایک تھی. آپ ایک نابینا آدمی یا بینا آدمی کے اوپر کالی پٹی باندھ دیجیے چہرے کے اوپر, اس کے بعد اس کے سامنے ایک گلاب کا پھول لائیے, اسے کہیے کیا محسوس کر رہے ہو, وہ کہے گا گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد اسی کے سامنے ایک پلیٹ پہ رکھے 5 گلاب کے پھول لے آئیے اور اس سے کہیے وہ کیا محسوس کر رہا ہوں, وہ کہے گا گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد 12 پھول رکھ دیجیے, وہ کہے گا گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اجی 14 پھول لے آئیے, وہ یہی کہے گا کہ گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وہ کمبخت یہ کیوں نہیں کہتا یہ گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, 5 گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, 12 کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ نہیں, وہ یہ کہے گا گلاب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب ہم نے پوچھا آخر ایسا کیا ہوا, کہا یہ عادت بدل رہے تھے مگر سب کی ماہیت تو ایک ہے. ایسے ہی محمد, حسن, حسین لفظ بدل رہے تھے مگر سب کے سب تھے تو محمد ہی. لہذا رسول خدا نے پہلے کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور جب یہ 5 تن ایک جگہ جمع ہو گئے تو پھر جبریل امین نے اوپر سے پوچھا, اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا, اے خدا ہی چادر کے نیچے کون لوگ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا. جبریل کا سوال بھی عجیب و غریب ہے, وہ پوچھ رہے ہیں آسمان کی بلندیوں سے کہ جنہیں میں نہیں جانتا یہ 5 کون ہیں. اب پوچھئے جبریل امین سے کہ کسے نہیں جانتے ہو, کیا نبی کو نہیں جانتے؟ ہر روز تو وحی لاتے ہو تو پہچان کیوں نہیں لیتے؟ ہر روز وحی لاتے ہو تو کیسے کہہ دیا یہ رب ومن تحت الکسا, کون لوگ ہیں میں نہیں جانتا؟ علی ہے چادر کے نیچے, کیا ذوالفقار لے کے کسی اور کے پاس گئے تھے؟ لا فتح الا علی کا قصیدہ کسی اور کے لیے پڑھا تھا؟ شب عزت سراہنے کھڑے ہو گئے جو فضائل بیان کیے تھے کسی اور کے سراہنے گئے تھے؟ تو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ یہ فاطمہ ہے جن کی چکی چلانے کے لیے آتے ہو, وہ حسن و حسین ہے جن کے لیے طعام لینے کے لیے لے کے آتے ہو اور اپنے کھیلنے کے لیے آتے ہو. سب کو تو پہچانتے ہو, کہاں سب کو پہچانتا ہوں, محمد کو بھی پہچانتا ہوں, علی کو بھی پہچانتا ہوں, حسن کو بھی پہچانتا ہوں, حسین کو بھی پہچانتا ہوں, فاطمہ کو بھی پہچانتا ہوں. تو پھر اللہ سے کیوں معلوم کر رہا ہے کہ یا رب ومن تحت الکسا, اے اللہ اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ کہ اب تک میں نے سب کو علیحدہ علیحدہ دیکھا تھا تو پہچانتا تھا, جب سب ایک جگہ پہ جمع ہو گئے تو اتنا نور بڑھ گیا, اتنا نور بڑھ گیا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئی. جب سورج مشرق سے نکلتا آپ دیکھیے نگاہیں ٹھہر جائیں گی, جب مغرب میں غروب ہوتا ہے سورج تو اٹھا کے نگاہ دیکھیے آپ دیکھ لیں گے, لیکن جب نصف النہار پر سورج تو پورے شباب پہ اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھیے نگاہیں جھک جائیں گی, سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو محمد کو علیحدہ دیکھا تھا, علی کو علیحدہ دیکھا تھا, حسن کو علیحدہ دیکھا تھا. جب سب نورانی شکلیں ایک جگہ پر جمع ہو گئی تو نور اتنا بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا کہ جبریل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی اور اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا رب ومن تحت الکسا, اللہ یہ جبریل ہے, جبریل پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اے جبریل اس چادر کے نیچے میری فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے شوہر ہیں. ذریعہ تعارف جناب فاطمہ کو بنایا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے بزرگ نبی تھے, رسول خدا تھے, کہنا چاہیے تھا اللہ کو میرا نبی ہے, نبی کی بیٹی ہے, نبی کے داماد ہیں, نبی کے نواسے ہیں. لیکن ذریعہ تعارف نبی کو نہیں بنایا, ذریعہ تعارف فاطمہ زہرا کو بنایا. کیوں بنایا؟ قرآن میں 114 سورے ہیں, 114 سورے ہیں, مگر 114 سوروں میں جیسے کہ 14 معصومین 14 ہے, معصوم 14 ہے, اور قرآن کے سورے 114 ہیں. 114 میں الحمد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے.
الحم کو ام کتاب کہا گیا، یعنی قرآن مجید کا ام کے معنی ہے مرکز کے، اور ام کے معنی ہے ماں کے۔ تو ام کے معنی مرکز کے ہیں۔ 114 سوروں میں الحم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو میں کہوں گا اللہ جب 114 سوروں میں الحم کو تو نے مرکزی حیثیت دی ہے تو بھی 14 معصومین میں یہ بھی بتا دے یہاں مرکزی حیثیت کس سے حاصل ہے۔ اللہ نے کہا حدیث قصہ اٹھا کر دیکھ لو، میں نے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کر کے بتایا وہاں الحم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو یا فاطمہ زہرا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تو جناب فاطمہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے 14 معصومین میں، اور نہ صرف مرکزی حیثیت حاصل ہے بلکہ اللہ نے قیامت تک کی عورتوں کا انہیں سردار بھی بنایا ہے۔ 4 عورتیں ہیں جنہیں سردار بنایا ہے، مگر بقیہ 3 عورتیں جو ہیں انہیں وقتی طور پر اس زمانے کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ لیکن جناب سیدوں کا حوا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی سب کی سردار جناب فاطمہ۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے سردار بنایا؟ ایک جناب مریم ہے، ایک جناب سارہ ہے، ایک جناب آسیہ ہے اور ایک جناب سیدہ، 4 عورتوں کو سردار بنایا۔ اچھا یہاں ایک بات قابل غور بھی ہے، آپ توجہ کریں گے کہ اللہ نے جناب مریم کو بنایا سردار، ان کے بیٹے جناب عیسیٰ جو ہے وہ معصوم ہے اس لیے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ جناب سارہ کو بنایا، ان کے شوہر بھی معصوم ہیں، ان کے بیٹے بھی معصوم ہیں، نبی ہیں، شوہر بھی نبی ہیں اور بیٹا بھی معصوم ہے، تو چلو ان کو معصوم بنا دیا، صحیح ہے۔ جناب فاطمہ کو سردار بنایا، وہ خود بھی معصومہ ہیں، ان کے شوہر بھی معصوم ہیں، ان کے باپ بھی معصوم ہے، ان کی اولاد بھی معصوم ہے۔ لیکن درمیان میں جناب آسیہ کو کیوں بنایا؟ نہ یہ خود معصوم، نہ ان کی اولاد میں کوئی معصوم، نہ ان کا شوہر معصوم، نہ ان کا بھائی معصوم، نہ ان کا باپ معصوم۔ پھر آسیہ تو فرعون کی بیوی ہیں، انہیں سردار کس لحاظ سے بنا دیا؟ تو اللہ کا جواب ہوگا، اللہ سے پوچھئے کہ اللہ ان عورتوں کو تو نے سردار بنایا، سارہ کو بنایا سمجھ میں آ گیا، مریم کو بنایا سمجھ میں آ گیا، سیدہ کو بنایا سمجھ میں آ گیا، مگر آسیہ کو کیوں سردار بنا دیا؟ کہ آسیہ کو اس لیے سردار بنایا کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے ایک نبی کو اپنی آغوش محبت میں پناہ دی، موسیٰ کو پناہ دی۔ تو اب بات سمجھ میں تو آ گئی، اگر موسیٰ جیسے نبی کو کوئی آغوش محبت میں پناہ دے دے تو وہ اللہ کی نگاہ میں سردار ہوتا ہے، تو جس نے سرتاج انبیاء کو اپنی آغوش محبت میں پناہ دی ہو اس کا درجہ و مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تو جناب فاطمہ کو نہ صرف سردار بنایا بلکہ قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کے آئیں۔ 18 سال کی مختصر عمر، کیا عمر ہوتی ہے؟ ہمارے دور میں تو 18 سال میں شادی بھی نہیں ہوتی ہے۔ 18 سال کی مختصر عمر اور عورتوں کے لیے مکمل نمونہ عمل۔ مکمل عورت کسے کہتے ہیں؟ مکمل عورت کہتے ہیں جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتی ہے تو باپ کے گھر اس کی زندگی گزرتی ہے، وہ بیٹی کہلاتی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے عورت کا، جب دنیا میں آئی تو بیٹی کہلائی، اور جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کے وہ شوہر کے گھر آئی تو بیوی کہلائی، اور جب اسے معراج حاصل ہوئی یعنی وہ صاحب اولاد ہو گئی تو وہ ماں کہلائی۔ تو عورت کی زندگی کے 3 جز ہیں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت۔ جناب فاطمہ نے 18 سال کی مختصر عمر میں مکمل طور پر تصویر پیش کی ہے اور سیرت پیش کی ہے۔ اگر تم بیٹی ہو تو میری زندگی کا مطالعہ کرو کہ میں نے باپ کے گھر کس طرح سے زندگی گزاری۔ ہر بیٹی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرے کہ باپ کے گھر بیٹی کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر سیرت فاطمہ اس کے سامنے نہیں ہے تو پھر جناب سیدہ کی کنیز کہلانے کا اس کو حق حاصل نہیں۔ اگر وہ کنیز جناب فاطمہ ہے تو سیرت جناب فاطمہ پڑھے کہ باپ کے گھر اس نے کس طرح سے زندگی گزاری، اور اگر وہ کنیز جناب فاطمہ ہے اور باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر آ گئی ہے اور بیوی ہے، بحیثیت بیوی زندگی گزار رہی ہے، تو وہ دیکھے کہ مولا کائنات کے گھر آنے کے بعد بحیثیت بیوی جناب سیدہ نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ تمام کنیزان جناب فاطمہ زہرا کے لیے حکم ہے کہ وہ سیرت جناب فاطمہ کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ شوہر کے گھر آنے کے بعد جناب سیدہ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک کس طرح سے زندگی گزاری،
اور سیرت فاطمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے عورتوں کے، تو وہ کنیز جناب سیدہ کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ کنیز جناب فاطمہ کہلانے کا حق اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب اس کے سامنے سیرت فاطمہ ہو اور اپنے گھر میں سیرت فاطمہ زہرا کو رائج کر کے دکھائے۔ اور اگر وہ ماں بن گئی ہے تو پھر سیرت فاطمہ سامنے ہے کہ بچوں کو اس طرح سے تربیت دو جیسے جناب فاطمہ نے تربیت دی۔ چونکہ سیرت فاطمہ ہمارے گھر کی عورتوں کے پیش نظر نہیں ہے، اس لیے وہ بچے عالم وجود میں آ رہے ہیں جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، خاندان بھی پریشان ہے، محلہ بھی پریشان ہے۔ اس لیے کہ سیرت فاطمہ پر عمل کر کے ان بچوں کو نہ تعلیم دی گئی ہے نہ تربیت کی گئی ہے، تو بچے تو بگڑے ہوئے عالم وجود میں آئیں گے۔ بحیثیت بیٹی اس طرح سے زندگی جناب فاطمہ نے گزاری، تمام بیٹیوں کے لیے یہ درس عبرت ہے۔ اس طرح سے زندگی گزاری کہ رسول کو بے اختیار کہنا پڑا امو ابیہا۔ دنیا کی ساری بیٹیاں اپنے باپ کے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ تو میرے لیے ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ماں کی باپ کے گھر رہتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا، ایسی ممتا دکھائی باپ کے لیے کہ رسول خدا جیسے نبی کو کہنا پڑا امو ابیہا، فاطمہ میرے لیے بیٹی نہیں بلکہ میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح سے باپ کے ہر زندگی گزاری، اور جب ماں بنی تو اولاد کو اس طرح سے تربیت دی۔ تمام کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے جناب فاطمہ کی یہ سیرت بھی۔ اس طرح سے بچوں کو تربیت دی کہ کوئی دنیا کا انسان پہ انگلی نہ اٹھا سکا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسن و حسین ان کی اولاد ہے، وہ تو معصوم ہے، انہیں تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک وہ معصوم ہے، وہ علیم پیدا ہوئے ہیں، انہیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جناب سیدہ نے اصول تربیت سکھائے گی بچوں کے ذریعے سے۔ یہ دو معصوم تھے، مگر زینب و کلثوم تو معصوم نہ تھی۔ چار معصومین ان کا نام نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے اصطلاحی طور پر، مگر اس کے بعد بھی اتنا بلند کردار پیش کیا جناب سیدہ کی تربیت کے نتیجے میں کہ معصوم نہیں ہے، مگر کوئی بھی شیعہ حیدر کرار اپنی زبان سے کہتے ہوئے اس کی زبان کام جاتی ہے کہ زینب معصوم نہیں ہے تو نہیں معصوم، مگر یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے کہ زینب معصوم نہیں ہے۔ ایسا بہترین کردار جناب زینب نے دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اصول تربیت سکھائے، کسی اور موقع میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے بچوں کو پالنے کی تربیت دینے کے اصول بتائیں جناب زینب جناب سیدہ نے۔ اور شوہر کے گھر بحیثیت بیوی اس طرح سے زندگی گزاری، کبھی بھی اپنی سسرال کی کوئی بات میکے میں جانے نہ دی۔ آج تک کی ماڈرن دور کی عورتیں ذرا تکلیف ہوتی ہے تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے شکایت لے کے پہنچ جاتی ہیں، مگر جناب سیدہ نے ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں مگر کبھی باپ سے شکایت نہیں کی۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ کا گھر ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں، آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، زبان پر کانٹے پڑ چکے ہیں، اب بچوں سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ایسے موقع پر جناب سیدہ نے ابو الحسن سے کہا کہ ابو الحسن اب مجھ سے بچوں کی بھوک اور پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ مولا نے کہا اچھا میں بھی انتظام کرتا ہوں۔ گھر سے نکلے، یہودی کے یہاں گئے، مزدوری کی، اور مزدوری کے پیسے جو ملے وہ لے کر واپس ہوئے، اور بڑی خوشی خوشی علی آ رہے تھے۔ کبھی بازار سے جا کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں، آٹا اور گوشت وغیرہ خریدیں گے اور بچوں کی بھوک اور پیاس کا علاج ہو جائے گا، ان کا فاقہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف خوشی خوشی علی پیسہ لے کے آ رہے تھے کہ دیکھا کہ سامنے سے جناب مقداد کے گھر سے دروازہ کھلا، اور جناب مقداد اس طرح سے نکلے کہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھیں، آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، کمزوری اور ذوق کا عالم تھا۔ مولا آگے بڑھے، سینے سے لگایا، سلام کا جواب دیا، کہا مقداد کیا حالت ہے، کیا پریشانی کا دور ہے، تم کیوں پریشان ہو، مجھے پریشانی بتاؤ۔ جناب مقداد نے سر کو جھکا کے کہا مولا 3 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی بھوک اور پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ بس جیسے جناب مقداد نے کہا کہ 3 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، مجھ سے بھوک اور پیاس نہیں دیکھی جاتی، تو مولا کائنات جتنے پیسے انہیں مزدوری میں ملے تھے وہ سارے پیسے جناب مقداد کو دے دیے، جاؤ جلدی سے بازار جاؤ اور کچھ گوشت اور آٹا واٹا لے کے آؤ اور اپنے بچوں کا فاقہ توڑواؤ۔
اب جو پیسے لائے تھے وہ تو مقداد کو دے دیا، علی کیسے جائیں گھر، لہذا گھر تو نہیں گئے، آپ کے مولا مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ گھر جاتے تو جناب فاطمہ کو کیا جواب دیتے؟ نماز ہوئی، ایک ایک کر کے مسلمان جاتے رہے مگر علی بیٹھے رہے، مصلی پر نبی بیٹھے رہے، علی اپنے مصلی پر بیٹھے رہے۔ جب سارے مسلمان چلے گئے تب نبی اپنے مصلی سے اٹھے، آئے علی کے مصلی پر، آنے کے بعد کہا یا علی ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تم نے ہماری دعوت نہیں کی، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تم نے ہماری دعوت نہیں کی، آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اب سوچو کہ علی کی دل پر کیا گزری ہوگی، آنکھوں کے سامنے حسن و حسین کی تصویر آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، زینب ام کلثوم کی تصویر آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی، فاطمہ کی تصویر آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، مگر رسول خدا کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ آہستہ سے کہا چلیے حضور آپ کے چلنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ چلیے۔ فوراً لے کے رسول خدا کو اپنے گھر میں گھر میں لے کر آئے، اور جیسے سین خانہ میں جناب فاطمہ نے بابا کو علی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، گھبرا گئی، اور گھبرا کے آنکھوں سے پوچھا، آنکھوں میں اشارہ کیا، یا علی بابا کو لے کے کیوں آئے ہیں؟ اور مولا کائنات نے بھی آنکھوں کے اشارے سے بتایا تمہارے بابا کھانا کھانے کے لیے آئے، آج یہ میرے مہمان ہیں۔ اب سوچو آج کے دور کی کوئی عورت ہوتی تو فوراً باپ کے سامنے لے کے دکھڑا بیٹھ جاتی ہے، نہیں بیٹھ جاتی کہ بابا دیکھو میرے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور علی نے ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ آج کے دور کی عورت ہوتی تو فوراً اپنے باپ سے شکایت کر بیٹھتی، لیکن یہ فاطمہ زہرا تھی، جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کہ بابا تمہارے کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، جناب سیدہ نے اطمینان سے گردن کو ہلایا، اپنے حجرے میں گئیں، مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اے اللہ میرے شوہر کی عزت رکھ لینا، میرے شوہر کی عزت رکھ لینا، میرے بابا کو مہمان بلا کے لائے ہیں اور بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے، بابا کی ضیافت کیسے ہوگی؟ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ تازہ طعام کی خوشبو محسوس ہوئی، جناب فاطمہ نے آنکھوں کو کھولا تو جنت کے کھانے رکھے ہوئے، یہ خوشبو باہر تک گئی تو گھبرا کے علی دوڑے، حجرے کا دروازہ کھولا، اور جب خان جنت پھیلا ہوا دیکھا تو پوچھا فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ انتظام کیا ہے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا لگایا گیا۔ عزیزان گرامی، اپنی عورتوں کو جا کے ضرور بتائیے گا کہ شوہر کی عزت رکھنا سیرت فاطمہ زہرا ہے۔ یہی نہیں، آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کے ماڈرن دور کی عورتیں جو بار بار شوہر کے اوپر طنز کرتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، ایسا لباس چاہیے، اور یہ زیور چاہیے، وہ زیور چاہیے، یہی زمانہ ہے جب دنیا سے رخصت ہونے والی ہے جناب فاطمہ۔ اور علی کو بلایا ہے اور علی سے کہا کہ یا علی میرے جانے کا وقت ہو گیا، علی اگر کوئی خدمت میں تو کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے اس کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، میرے حسین کو تنہا نہ سونے دینا، میرے بچے حسین کو رات کو ڈر بھی لگتا ہے۔ ایک ایک وصیت کرتی جا رہی ہے، علی رو رہے ہیں، اور اس کے بعد بہت آخری وصیت یہ کی یا علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو علی میری وصیت یہ ہے کہ غسل تم دینا، مگر غسل رات کی تاریکی میں دینا، مجھے کفن پہنانا مگر رات کی تاریکی میں کفن پہنانا۔ جب فاطمہ کی وصیتیں تمام ہوئی تو علی نے سر جھکا کے کہا اے فاطمہ جب جا رہی ہو تو میری بھی 2 باتیں سنتی جاؤ۔ کہو ابو الحسن بس کا میں جلدی سے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم اپنے بابا سے ملنا تو میری شکایت نہ کرنا۔ اے فاطمہ تم نے میرے گھر میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے بابا سے جا کے شکوہ نہ کرنا۔ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ اے فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو آج تک تم نے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، کسی تمنا کا اظہار نہیں کیا۔ عزاداران جناب سیدہ سیرت فاطمہ زہرا اگر ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے تو شوہر و بیوی کے درمیان میں تکرار اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ مولا کائنات معصوم ہے اور کہہ رہے ہیں اے فاطمہ تم نے آج تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پوری زندگی فاطمہ نے علی کے گھر گزار دی،
لیکن اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ آج کی ماڈرن دور کی عورتیں طرح طرح کے سوال کرتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہماری یہ ضرورت پوری کرو، وہ ضرورت پوری کرو، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو جانے کے بعد اپنے میکے میں جا کے شکایت بھی کر دیتی ہے۔ ان تمام عورتوں کے لیے یہ سیرت درس عبرت ہے کہ جناب فاطمہ نے پوری زندگی اپنے شوہر سے کسی ایک چیز کا سوال نہیں کیا۔ کہ فاطمہ جب سے آئی ہوئی آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ علی کے دل کی تمنا ہے کوئی سوال کرو اور علی تمہاری ضرورت کو پورا کرے اور تمہارے سوال کو پورا کرے۔ جناب فاطمہ نے رو کے کہا علی میں کیسے سوال کرتی، اس لیے کہ جو میری ضرورت تھی وقت آنے سے پہلے تم اسے پورا کر دیا کرتے تھے تو میں سوال کیسے کرتی۔ مولا کائنات کو جواب مل گیا کہ میری ضرورت تو تم پہلے ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ وصیتیں تمام ہوئیں، مولا کائنات مسجد کی طرف روتے ہوئے چلے گئے۔ جناب فاطمہ اپنے حجرے میں گئیں، کنیز کو بلایا اور کنیز کو بلانے کے بعد کہا جب تک رونے کی آواز، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تم سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب رونے کی آواز، تسبیح و تحلیل کی آواز تمام ہو جائے تو سمجھ لینا تمہاری شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لو عزادارو، آواز آنا بند ہوئی۔ کنیزوں نے شہزادوں کو بلایا اور شہزادوں کو بلا کے اطلاع دی۔ شہزادوں نے اپنے سر سے امامے اتارے، امامے اتار کے مسجد کی طرف چلے اور بابا سے جا کے کہا بابا آج ہم یتیم ہو گئے، ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی روتے ہوئے بیت الشرف میں تشریف لائے۔ لو عزاداروں غسل کا انتظام ہوا، غسل خانے میں علی پہنچے، آواز دی اے فضہ چراغ گل کر دو، اس لیے کہ فاطمہ کی وصیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں غسل دیا جائے۔ چراغ گل ہو گئے، تاریکی چھا گئی۔ جناب مولا کائنات نے غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے، ارے جب کپڑے اتارے تو علی چیخے مار کے رونے لگے۔ ارے سامنے بعد نے پوچھا یا علی رونے کا سبب تو بتاؤ۔ ارے علی رونے لگے، ارے کیسے نہ روتا، جب کپڑے اتارے تو میں نے دیکھا فاطمہ کا پہلو زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر۔ فاطمہ نے مجھ سے اس بات کا کہیں تذکرہ نہ کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا۔ الہی چار معصومین کا واسطہ ہماری مختصر سے اعضاء کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، ہمیں عمل خیر کا جذبہ عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عنایت فرما۔ غلامان حیدر کرار کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما۔